ایک اعلان کرتے ہیں کوئٹہ میں کہ وہ بلوچستان میں ٹیکنیکل یونیورسٹی جو ہے وہ قائم کریں گے۔ پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر ایک منحوس لہر ادھر سے چلی ہے، نہ ہو تو 4 لاکھ 5 لاکھ لوگ تو آپ نے پاک افغان بارڈر کے اوپر اس کی بندش کے نتیجے میں بے روزگار آپ نے کر دیے۔ پھر آپ گلہ کرتے ہیں کہ لوگ کیوں مارنگ کے ساتھ جڑ رہے ہیں، لوگ کیوں جو ہے وہ منظور پشتین کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کے پاس یہ ایک سڑک ہے چیف ایگزیکٹو صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اپنے حلقے کی، جہاں 8 کلومیٹر کی سڑک کے لیے 1 ارب 21 کروڑ روپے رکھے جاتے ہیں۔ پہلے تو نوکریاں بکتی تھیں، اب تو براہ راست اسمبلی کے نمائندے بک رہے ہیں۔ کیسے اعتماد ہوگا اس ملک کے نظام کے اوپر؟ جب بلوچستان کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی ہمدردی کرتے ہیں، تو اس کا کوئی احسان نہ جتائیں اس صوبے کے اوپر۔ یہاں آپ اعلانات کرتے ہیں اور 3 سال اب پورے ہونے کو ہیں۔ ٹیکنیکل بلوچستان بھرا پڑا ہے معدنیات سے، لیکن بلوچستان کے اندر ایک سنگل کمپنی نہیں، ایک سنگل آپ کے پاس ماہر نہیں، ایک آپ کے پاس ٹیسٹنگ لیب نہیں۔ میں پورے بلوچستان کے 1.5 کروڑ عوام کی جانب سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، دامن پھیلاتا ہوں آپ کے سامنے، جھولی اپنا آپ کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، یا تو اعلانات نہ کریں، اور جب آپ اعلانات کرتے ہیں تو پھر کم از کم اس طرح کے اعلانات کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو پھر کوشش کریں کہ اس کا فائدہ بلوچستان کو پہنچے۔ اس وقت تربت کے اندر اور پشین کے اندر اور قلعہ عبداللہ کے اندر ہم گریڈ سٹیشنز دے رہے ہیں، یا آپ اعلانات کرتے ہیں کہ ہم 2 یا 3 یا 4 جو ہے وہ ڈگری کالجز جو ہیں وہ بلوچستان کے لیے اعلان کریں، تو آپ کوئی احسان نہیں کر رہے بلوچستان کے اوپر۔ آپ اس ملک کی پوری ملکیت لے لیں، اس وقت آپ کی فیڈرل پی ایس ڈی پی آپ لے لیں۔ یہ مسئلہ کسی تحصیل، کسی ڈسٹرکٹ یا بلوچستان میں کسی لسانی گروہ کا نہیں، بلکہ یہ معاملہ صوبے کا ہے۔ اور جب میں صوبے کی بات کہوں تو اس سے مراد یہ کہ ہماری 1.5 کروڑ کی آبادی کا یہ مسئلہ ہے، جسے آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم ایوان بالا میں یا وفاقی حکومت کی سطح پہ یا جو صوبائی حکومت یا ان کے نمائندگان ہیں ان کے علم میں لانا چاہتے ہیں، اور ایک قسم کی یاد دہانی ہے، خصوصی طور پہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب کے لیے، اور پھر خصوصی طور پہ ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے۔ اس اعتبار سے میں پریس کانفرنس کے ذریعے عاجزانہ طور پہ، احتراماً، درخواست کے طور پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا بلوچستان کے گورنر، چونکہ وہ یونیورسٹیز کے ایک سمبولک چانسلر بھی ہیں، کہ آپ چونکہ اس پارٹی کے بلوچستان میں صدر بھی ہیں اور اس وقت آپ ایک انتہائی ذمہ دار منصب پہ بیٹھے ہیں، آپ ہی کے پارٹی کے سینئر جو آج وزیر اعظم ہیں اور جو اب سے 2 سال پہلے وزیر اعظم تھے، محترم شہباز شریف، یہ کوئٹہ کا وزٹ کرتے ہیں غالباً 23 اپریل 2022 کو، اور ایک اعلان کرتے ہیں کوئٹہ میں کہ وہ بلوچستان میں ٹیکنیکل یونیورسٹی جو ہے وہ قائم کریں گے۔ اب اس اعلان کے بعد 11 اکتوبر 2022 آپ سمجھ لیں کچھ 6 مہینے کے بعد باقاعدہ طور پہ ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، اور اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد کی نیشنل سکلز یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار، وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ دیگر ممبران میں جو ایچ ای سی اسلام آباد کے ایڈوائزر ہیں، انجینئر ڈاکٹر محمد مظہر سعید، پھر اس کے علاوہ ڈپٹی رجسٹرار ہیں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اسلام آباد کے محمد طاہر لطیف غوری، عامر حمزہ زیری جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں گورنر سیکریٹریٹ کوئٹہ کے اندر، محمد رفیق ڈائریکٹر ٹیکنیکل کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کوئٹہ سے ہیں، پھر اسی طرح محمد اقبال صاحب ہیں، حسن اللہ ترین صاحب ہیں ایڈیشنل سیکرٹری ہیں لیبر اینڈ مین پاور کے، اور مسٹر عبداللہ شاہوانی صاحب ہیں، ڈائریکٹر ہیں، سی ای او ہے مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کے۔ اب وہ کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے 11 اکتوبر، پھر 2022 کے بعد 2023 پورا سال نکلا، 2023 سے پھر 2024 اکتوبر تک پورا ایک سال نکلا،
اور اب 2025 کی جنوری کا منتھ پورا ہونے کو ہے. تقریباً وزیر اعظم کے اس اعلان سے لے کے اب تک 3 سال اب مکمل ہونے کو ہے. اپریل کے مہینے تک اگر اس کے اوپر کام نہیں شروع ہوتا تو میری گزارش یہ ہے تمام سیاسی رہبری سے، اکائیوں سے، مختلف پارٹی کے عہدیداروں سے کہ خدا کا واسطہ ہے، اسلام کے اندر ایک اصطلاح ہے جسے ہم غدر کہتے ہیں. یہ جو لفظ ہے غداری، یہ نکلا غدر سے ہے، اور غدر سے مراد ہے دھوکہ دہی کے. اس سے مراد ہے ایک آدمی آپ سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتا. یہاں سے غداری کی جو تشریح ہے، جو مفہوم ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ میں کوئی اپنی ذات سے کوئی تشریح نہیں بنا رہا لفظ غداری کے. یہ شریعت کے، قرآن کے، حدیث کے، علماء کے تفاسیر اور اس پر عبور رکھنے والوں نے جو تشریح نکالی ہے لفظ غداری کی، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو ایک تو خدا کا واسطہ ہے قوم کے ساتھ مذاق نہ کریں. آپ بلوچستان آتے ہیں، ایک احسان کرتے ہیں، اگر کوئی 1000 آپ اسکالرشپ دے دیتے ہیں بلوچستان کو، کوئی آپ 3 سے 4000 اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپس دے دیتے ہیں، یا آپ یہاں پہ آ کے اعلانات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم گوادر کے اندر جو ہے وہ ایئرپورٹ بنانے جا رہے ہیں، یا جو ہے وہ تربت کے اندر اور پشین کے اندر اور قلعہ عبداللہ کے اندر ہم گریڈ سٹیشنز دے رہے ہیں، یا آپ اعلانات کرتے ہیں کہ ہم 2 یا 3 یا 4 جو ہے وہ ڈگری کالجز جو ہیں وہ بلوچستان کے لیے اعلان کریں، تو آپ کوئی احسان نہیں کر رہے بلوچستان کے اوپر. آپ اس ملک کی پوری ملکیت لے لیں. اس وقت آپ کی فیڈرل پی ایس ڈی پی آپ لے لیں. اس پی ایس ڈی پی کے اندر جو شیئر ہے صرف ریکوڈک اور سندھک کا، آنیسٹلی بتائیں نا کہ آپ کے باقی ملک کراچی سے آپ لے کے، پھر آپ کی زراعت ہے، آپ کی انڈسٹریز ہیں، ان کا انپٹ مجھے بتائیں نا کہ کیا اکیلے بلوچستان کا انپٹ ان تمام آپ کی دیگر اکائیوں سے زیادہ نہیں ہے؟ تو اس احساس محرومی اور احساس استحصال کی سوچ کو، اس کے عوض پھر آپ بلوچستان کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی ہمدردی کرتے ہیں، تو اس کا کوئی احسان نہ جتائیں اس صوبے کے اوپر. یہاں آپ اعلانات کرتے ہیں اور 3 سال اب پورے ہونے کو ہیں. ٹیکنیکل یونیورسٹی دنیا میں، یہ پڑھے لکھے آپ لوگ سامنے بیٹھے ہیں میرے، ذرا پتہ کریں نا کہ دنیا میں جرمنی میونچ کے اندر ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی بنائی گئی ہے. تو آج جرمنی جیسے ملک، وہاں کے اندر ایک شہر ہے میونچ، وہاں ٹیکنیکل یونیورسٹی کے قیام کا کیا پرپز ہو سکتا ہے؟ آپ ڈنمارک کے اندر جو جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یونیورسٹی بنائی گئی ہے، آپ خود معلومات کر لیں کہ آیا اس کی کوئی اہمیت ہے اس ٹیکنیکل یونیورسٹی کی کہ جرمنی بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے، ڈنمارک بھی اس کے اوپر کام کر رہا. میں جب وزیر اعظم کے میں نے اس اعلان کو سنا، اس وقت میرا بڑا مجھے اچھا لگا، اور شہباز شریف کی میں نے شاید کئی فورمز پہ بڑی ان کی تعریف بھی کی کہ یہ بلوچستان کے لیے انہوں نے بہت ایک اچھا پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا ٹیکنیکل یونیورسٹی کے نام پہ. لیکن یہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کا کام کیا ہے؟ یہ یونیورسٹیز بیسیکلی آپ کو انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، اپلائیڈ سائنسز، نیچرل سائنسز، کا بلوچستان بھرا پڑا ہے معدنیات سے، لیکن بلوچستان کے اندر ایک سنگل کمپنی نہیں، ایک سنگل آپ کے پاس ماہر نہیں، ایک آپ کے پاس ٹیسٹنگ لیب نہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں بلوچستان کے پاس دنیا کا 7واں بڑا قدرتی وسائل کا ذخیرہ ہے. یہ معدنیات جو ہیں اس کی کس قدر اہمیت ہے، ایک چھوٹی سی مثال آج کل ایک نیوز گردش میں ہے کہ برشور اور توبہ کاکڑی کے اندر جو ہے وہ 1 لاکھ سے زائد جو ایکڑ زمین ہے وہ الاٹ کی گئی ہے، اور وہاں نکلا کیا ہے؟ وہاں سرما نکلا ہے، ٹیسٹمنی اسے کہتے ہیں، اینٹی منی، سوری. تو آپ صرف یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں میں اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں کسی قسم کا کوئی نیچرل ریسورس ہو سکتا ہے. اب یہ پورا بلوچستان آپ کا یہ خطہ جو ہے، یہ ریجن، یہ پورا بھرا پڑا ہے. اس کے لیے تو آپ کو اس نوعیت کی یونیورسٹی کی ضرورت ہے. 4 سال پہلے کی میں چند دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں وہ ڈاکومنٹ. میں نے کوشش کی، میں بیریا یونیورسٹی کے اس وقت کے ریکٹر تھے ڈاکٹر مختار، وہ وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں ڈاکٹر مختار سے 3 بار ملا. ڈاکٹر مختار نے کمیٹی تشکیل دی بلوچستان کے اندر بیریا یونیورسٹی کا سب کیمپس بنانے کے لیے. آپ کے پاس ایک سنگل آپ سبجیکٹ کو لے لیں کہ آپ کے پاس فشریز کا محکمہ ہے، آپ کے پاس گوادر پورٹ ہے یا کوسٹ ہے، تو اس سے متعلق جو
ڈگریز ہیں، جو انفارمیشن ہے، اسی نوعیت کے پھر آپ کو ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے نا. گوادر یا سی پیک کے پروجیکٹ کا بڑا واویلا چل رہا ہے بلوچستان کے اندر. الٹیمیٹ فائدہ کیا ہے اس پروجیکٹ کا بلوچستان میں؟ جب تک آپ اسی پرٹیکولر شعبے کے اندر، اس پروفیشن کے اندر آپ پروفیشنلز پیدا نہیں کرتے. یہ ہمارے بلوچستان کی منرلز ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، بلوچستان کا یہ ساحل ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. اور پھر میں درخواست کروں گا شہباز شریف صاحب سے خصوصی طور پہ، اور بلوچستان کے جو موجودہ کور کمانڈر ہیں، میری معلومات یہ ہے کہ وہ ایک حد تک سنجیدہ آدمی ہے، وہ اس طرح کے موضوعات میں دلچسپی لیتا ہے. میں پورے بلوچستان کے 1.5 کروڑ عوام کی جانب سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، دامن پھیلاتا ہوں آپ کے سامنے، جولی اپنا آپ کے سامنے پھیلاتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے، یا تو اعلانات نہ کریں، اور جب آپ اعلانات کرتے ہیں تو پھر کم از کم اس طرح کے اعلانات کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو پھر کوشش کریں کہ اس کا فائدہ بلوچستان کو پہنچے. اس وقت گورنر بیٹھے ہیں، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، جائیں اپنے وزیر اعظم سے ملیں. اس وقت وفاقی وزیر جام صاحب ہیں، انتہائی سنجیدہ آدمی ہے. اس پورے نظام کے اندر میں ذاتی طور پہ اگر کسی شخص سے کوئی توقع رکھتا ہوں بلوچستان سے متعلق نظام کے اندر جو بھی لوگ موجود ہیں، تو میں بالکل اعلاناً کہتا ہوں وہ آج بھی جام کمال ہے. کسی سے کوئی توقع مجھے ذاتی طور پہ نہیں ہے. مسلم لیگ کی اسمبلی کے اندر بیٹھے آپ اگر واقعی اس صوبے کے عوام کے نمائندے ہیں، اگر آپ واقعی فارم 47 کی پیداوار نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. یہ نوٹیفیکیشن آپ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے نمائندوں کے لیے خصوصی طور پہ میں کہہ رہا ہوں. اور اگر آپ اس لیٹر کو باقاعدہ طور پہ سنجیدہ نہیں لیتے، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ 47 کی پیداوار ہے، 45 کی نہیں. پورا بلوچستان کا 1.5 کروڑ عوام آپ کو کہتا ہے کہ پھر آپ 45 کے پیداوار نہیں ہے، آپ 47 کے پیداوار ہیں. گزارش یہ ہے کہ جہاں ترجیحات یہ ہوں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں سرفراز مفتی صاحب، آپ کو اپنے علاقے کے اندر یہ میرے سامنے ایک ٹینڈر کی کاپی پڑی ہے، میں نے اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ شیئر کی ہے. 8 کلومیٹر سڑک کے لیے 8 کلومیٹر سڑک کے لیے کتنے پیسے مختص کیے گئے؟ جام صاحب کے دور میں 2018 کا شیڈول جو ہے وہ جاری ہوا، یعنی 80 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے تک 1 کلومیٹر سڑک کے لیے رکھے جاتے تھے. ہمیں سمجھ آتا ہے کہ چلے وہ کٹنگ وہاں پہ درکار ہوگی، اس کے شولڈرز آپ کو بنانے ہوں گے، اس روڈ کے اوپر ٹریفک کا فلو زیادہ ہوگا، لہٰذا وہ 12 فٹ کی بجائے آپ نے 18 فٹ رکھا ہوگا، چلے 24 فٹ رکھا ہوگا، آپ نے 2 رویا روڈ رکھا ہوگا. مجھے ذرا کیا منطق ہے اس کے پیچھے کہ آپ نے 8 کلومیٹر کی سڑک کے لیے 1 ارب 21 کروڑ روپے آپ نے پی ایس ڈی پی کے اندر رکھے ہیں. یہ کوئی تہمت نہیں ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی کوئی پرابلمز نہیں ہے، کوئی کسی طرح کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بینیفٹس کے. صرف میں شعوری طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 لیٹرز دیکھیں، یہ ایک مذاق ہے بلوچستان کے ساتھ. ایک طرف ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی، وزیر اعظم اس کا اعلان کرتا ہے، اس سبجیکٹ کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی 2 سال. دوسری طرف آپ کے پاس یہ ایک سڑک ہے چیف ایگزیکٹو صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اپنے حلقے کی، جہاں 8 کلومیٹر کی سڑک کے لیے 1 ارب 21 کروڑ روپے رکھے جاتے ہیں. کوئٹہ شہر کے اندر ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے لیے 24 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس سے 10 سال پہلے بھی ایک دور تھا نواب اسلم صاحب کا، اسی پروجیکٹ کے اوپر کتنے پیسے لگائے گئے، کیا فائدہ ملا اس سے؟ آپ کیوں بلوچستان کو پھر بالخصوص کوئٹہ کو ایک لیبارٹری بنانا چاہتے ہیں کہ آئے روز آپ اس کے اوپر تجربے کر رہے ہیں؟ میں دیدہ اور نادیدہ قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر کہ خدا کا واسطہ ہے، لوگوں کا ادارے آپ کے پاس پلان نہیں ہے بلوچستان کے لیے. دوسری چیز ہوتی ہے ایک لیڈر جو ہے وہ اپارچونیٹیز کریٹ کرتا ہے، وہ مواقع فراہم کرتا ہے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو. اب تو ہمیں محروم کر رہے ہیں.
جب سے یہ پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر ایک منحوس لہر ادھر سے چلی ہے، نہ ہو تو 4 لاکھ 5 لاکھ لوگ تو آپ نے پاک افغان بارڈر کے اوپر اس کی بندش کے نتیجے میں بے روزگار آپ نے کر دیے. وہ 4-5 لاکھ لوگ نہیں ہیں، وہ بیسیکلی 4-5 لاکھ خاندان ہیں. اور پھر آپ گلہ کرتے ہیں کہ لوگ کیوں مارنگ کے ساتھ جڑ رہے ہیں، لوگ کیوں جو ہے وہ منظور پشتین کے ساتھ جڑ رہے ہیں. مجھ جیسا آدمی آپ کے سامنے آج بیٹھا ہوں، پبلک سروس کمیشن کے خلاف ہم نے 4 سال جدوجہد کی. بالآخر جو ہمارا سٹانس تھا پہلے دن، 4 سال کے بعد وہ ثابت ہوا کہ وہ چیف، وہ جو بیٹھا ہوا تھا چیئرمین، وہ واقعی انوالو تھا، اور اس کے دور میں 1206 پوسٹیں مجھے اب تک یاد ہیں وہ بیچی گئی. پھر 4 سال تک وہ چیئرمین جو ہے وہ نیب نے ان کو سزا دی اور وہ پھر جیل میں رہے. اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بارہا ریٹرن پاس کیا، لیکن وہ جج کا بیٹا ہے، وہ سینیٹر کا بیٹا ہے، وہ منسٹر کا بیٹا ہے. لعنت تو تم لوگوں کی کہ اس حب الوطنی پہ کہ ایم پی ایشپ کا عہدہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے، منسٹری بھی آپ کو دی جاتی ہے، سینیٹر کا عہدہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے، پھر آپ کا بھائی سیکٹری بھی لگے گا، پھر آپ کا بیٹا جو ہے وہ سیکشن آفیسر اور اسسٹنٹ کمشنر بھی لگے گا. ایک مثال کا آدمی مجھے بتائیں پورے بلوچستان کے پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر، سوشل سٹرکچر کے اندر، یہ جو ہمارا سو کالڈ سول، کیا اس کو کہتے ہیں، سول سوسائٹی ہے، کوئی ایک آدمی تو بتائیں. خدا کا واسطہ ہے تجربے نہ کریں صوبے کے اوپر. اتنا اہم اعلان آپ نے کیا، آج اس کو آن کریں. بالخصوص مسلم لیگ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اسے آن کریں. کتنی یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاس، کتنے سب کیمپس ہیں ان کے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ یونیورسٹی کے اساتذہ احتجاج پہ بیٹھے ہیں. ہیلتھ کی کیا حالت ہے آپ کی، ایجوکیشن کی کیا حالت ہے، لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے. پہلے تو نوکریاں بکتی تھیں، اب تو براہ راست اسمبلی کے نمائندے بک رہے ہیں. کیسے اعتماد ہوگا اس ملک کے نظام کے اوپر؟ جدھر کوئی بدبخت کا اکڑ ملتا ہے یہ اٹھا کے ان کو پتہ نہیں کسی کو کدھر لگا رہے ہیں. پشتوں میں ایک پھول کو، وہ سورج مکھی کے پھول کو گل تپراز کہتے ہیں. جدھر سے کوئی سرفراز گل تپراز ملتا ہے بس یہ اس کو اٹھا کے چیف ایگزیکٹو لگا دیتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے کوئی کریکٹر دیکھ لیا کرو، کوئی ماضی دیکھ لیا کرو، کوئی ہسٹری دیکھ لیا کرو، کوئی وطن سے اس کی محبت دیکھ لیا کرو. کس بنیاد پہ اتنے بڑے بڑے منصبوں پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ رکھ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نا یار، کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو ہمیں منہ پہ بتائیں. یہ صافی ہمارے دوست بیٹھے ہیں، بھائی آپ کے ساتھ تو کھل کر بات ہوتی ہے ہمیشہ. کون سی ہم نے ابھی غلط بات کہی ہے؟ ایک اس سسٹم کے اندر میں آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جام کمال ایک آدمی ہے، وفاقی وزیر ہیں. ان سے مجھے ذاتی طور پہ ایک توقع ہے کہ ان کی نالج میں اگر یہ چیز ہم لے آئیں تو شاید وہ اس کے اوپر کوئی کام کر سکیں. کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے ٹیکنیکل یونیورسٹی کا اعلان کیا تھا، بلوچستانی کا بندہ سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین ہے. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، سردار یعقوب ناصر بہت پرانے لیگی ہیں، ایک سنجیدہ آدمی ہے، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. صوبائی اسمبلی کے اندر تو ہمارے دوست بیٹھے ہیں، لیکن بس وہ ہمارے نہیں رہے تو ان سے کیا مطالبہ ہم نے کرنا ہے. مسلم لیگ کے جو ساتھی ہیں، تو جو کم از کم ذمہ دار لوگ ہیں، میں میڈیا کے توسط سے درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے سامنے، یا تو نہ کریں اس اعلانات. اور اگر آپ ایسے اعلانات کرتے ہیں تو پھر یہ کوئٹہ کے 24 ارب کے منصوبے سے، یا وہ جو سوئی کے اندر آپ پی ایچ ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسے 7 ضلعوں کے اندر سڑکیں دی گئی ہیں جو 14 کلومیٹر ہے، 18 کلومیٹر ہے، 12 کلومیٹر ہے، 22 کلومیٹر ہے. 1 ارب سے زیادہ اس کی لوکیشن ہے 7 ضلعوں کے اندر. اس انداز میں تو اپنی چاہت نہ نبھائیں نا، کہ اتنی بے رحمی سے جو ہے وہ آپ صوبے کی جو دولت ہے اسے ایسے اپنے چہیتوں میں آپ تقسیم کریں.